بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی۔ جیسا کہ پریویس ٹاپک میں ہم نے یہ ڈسکس کی تھی اینڈنگ میں کہ اب ہم معراج النبی کے سفر کو اس رجب کے مہینے کے حوالے سے بالخصوص اس کو ہم پہلے پڑھیں گے۔ تو آج سے ہم معراج النبی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 12 سال ہو چکے۔ رجب کا مہینہ 27ویں شب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کے قریب آرام فرما رہے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کائنات کی سیر کروائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر حرم میں گئے، مسجد حرام کے احاطے میں۔ وہاں جا کر انہوں نے زمزم کے چشمے کے قریب وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا۔ یہ وہی شق صدر کی کائن تھی جو بچپن میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکم سے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، آپ کا دل نکال کے ان کو آب زمزم سے دھویا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں علم و حکمت اور نور سے بھرا برتن انڈیل دیا اور دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بند کر دیا گیا۔ ہم پہلے ہی اس چیز کو تفصیلی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قوتوں، طاقتوں، عظمتوں اور ان کے کن فیکون کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت اللہ سے باہر تشریف لانے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سواری پیش کی۔ اب دیکھیں، یہاں پہ ہم تھوڑا سا سفر کی نوعیت کو جانتے ہیں۔ اگر ہم کراچی سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں تو ہم اپنے سفر کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا سفر 2 حصوں میں مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہم اپنے گھر سے ایئرپورٹ تک کرتے ہیں وہ زمینی سفر ہے، گاڑی میں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اپنی سواری چینج کرتے ہیں اور وہ سواری ہمیں ہوائی سفر کے ذریعے ہماری منزل تک پہنچاتی ہے۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بھی 2 حصے تھے۔ پہلا سفر تھا زمینی سفر، اسراء، جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا۔ سفر کا دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے اوپر عرش بری تک، اللہ تعالیٰ کے تخت سے اوپر تک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے ایک جانور پیش کیا، ایک جانور سواری کے لیے۔ اس جانور کا نام براق تھا۔ یہ سفید رنگ کا بہت خوبصورت جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی سپیڈ، اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا۔ اب آج کل کے دور میں اتنی سپیڈ کو سمجھنا بہت آسان ہے کیونکہ دنیا کی فاسٹسٹ چیز جو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ ہے۔ لائٹ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میٹر ٹریول کرتی ہے۔ اگر ہم ایک سورج سے زمین تک کا فاصلہ دیکھیں تو صرف اور صرف 8 منٹ میں سورج سے روشنی زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو بھی سپیڈ آف لائٹ جیسی سپیڈ عطا کی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ سے نکلے تو انہوں نے رکاب پکڑی ہوئی تھی اور اس کی باگ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے اور سفر شروع ہوا۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد ایسی زمین آئی جہاں کھجوروں کے باغ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کے رکنے پر وہاں سے سواری سے اتر کر نماز ادا کی اور دوبارہ براق پر سوار ہوئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا، آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں،
جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ طیبہ کی وادی ہے، یہ مدینہ منورہ کی وادی ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے، یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے اور یہیں آپ آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں تھے کہ ایک جگہ سے گزرے اور وہاں بڑی ہی دلکش خوشبو سونگھی تو جبرائیل سے اس کے بارے میں پوچھا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کا بناؤ سنگھار کرنے والی کی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ فرعون کی بیٹی کا بناؤ سنگھار یعنی اس کی بیوٹیشن اس کے بال بنا رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پر گر گئی اور اس کے منہ سے فوراً اللہ کا نام نکلا اور اس نے یہ کہا کہ یا اللہ خدا کو فرعون کو ہلاک کرے، کیونکہ وہ اس وقت خدائی دعویٰ کرتا تھا اور وہ بولتا تھا میں خدا ہوں۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو غصے سے پوچھا کیا تیرا رب کوئی اور ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، وہ بیوٹیشن کہنے لگی کہ میرا اور تیرا رب اللہ کریم ہے۔ یہ بات فرعون کے علم میں آئی، اس نے اس بیوٹیشن کے فیملی کو بلوایا۔ وہ فیملی میں اس کا ہسبینڈ اور 2 بیٹے تھے۔ اس نے ان دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف میاں بیوی سے کہا کہ وہ کس خدا کو اپنا رب مانے ہوئے ہیں، وہ فوراً سے اپنا عقیدہ چینج کریں اور فرعون کو رب مانیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو انہیں سخت سزا دی جائے گی بلکہ قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے جواب میں ان مضبوط ایمان والے لوگوں نے دل کڑا کے کہا کہ یہ تمہارا ہم پر احسان ہوگا کہ تم ہمیں قتل کر دو اور ہمیں ایک ہی جگہ دفن کر دو۔ فرعون نے بڑی ہولناک سزا سوچی۔ اس نے ایک تانبے کی بڑی سی دیگ میں، بہت بڑی سی دیگ میں آگ پہ رکھوائی، اس میں تیل ڈالا، اس کو کھولایا اور ابالا، اور اس نے اس عورت کو اس کے خاوند اور 2 بیٹوں سمیت اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینک کر قتل کر دیا۔ حق کے راستے میں چلنے والوں کے لیے زندگی کبھی بھی آسان نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس مضبوطی ایمان کو اس قدر قبول کیا کہ اس کی قبر میں سے ایسی خوشبو جاری ہو گئی جو نہ صرف اس کی قبر کو بلکہ اس کے باہر ارد گرد کے تمام علاقے کو معطر کرے ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری میں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک خوبصورت اور بنی سنوری عورت نظر آئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری طرف توجہ کریں، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کے فالوورز دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینے لگتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس کے معنی ہے برکت والی زمین یا مقدس زمین۔ مکہ سے بیت اللہ کا فاصلہ 1300 کلومیٹر ہے، 1300 کلومیٹر۔ بیت المقدس پہاڑوں پر آباد ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے جو گرینڈ سن تھے، پوتے تھے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، انہوں نے اللہ کریم کے حکم سے اس مسجد کی جگہ پہ، بیت المقدس کی جگہ پہ مسجد یعنی مسجد بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ اسی بنیاد کی وجہ سے یہ شہر آباد ہوا۔ بہت عرصے بعد اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اور شہر کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہاں پہ روکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو اس حلقے سے باندھا گیا جس حلقے پہ نبی اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ تمام لوگ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مؤذن نے اذان دی اور سب انتظار میں ہیں کہ نماز کی امامت کون کرائے گا۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے لیے سب سے آگے کھڑا کر دیا۔ تمام انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، کیونکہ جتنے بھی لوگ اس مسجد میں بھرے ہوئے تھے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء تھے۔ اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔
قرآن مجید میں اس واقعے کو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے، ترجمے کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ اللہ جو ہر نقص، عیب اور کمزوری سے پاک ہے، وہ اپنے بندہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ وہ بے شک وہ رب خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ذہنوں میں سوال یہ آتا ہے کہ آخر یہ معراج کیوں پیش آیا؟ اس معراج کے پیش آنے کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال خفیہ تبلیغ کی۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلانیہ تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو کھلے عام اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا۔ اس پر لوگ ان کے جانی دشمن بن گئے۔ انہوں نے مخالفت شروع کی، اذیتیں دینی شروع کر دیں اور انہوں نے بے انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور بے حد تکالیف پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ دین کی تبلیغ کے لیے میں مکہ سے باہر جانے کا ارادہ کیا کہ مکہ سے باہر جا کے کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ طائف کی وادی کی طرف جائیں کیونکہ وہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ کے رشتے سے ان کے ماموں رہا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بھائی بنو سعد کے لوگ اسی علاقے میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتہ داری کے غرض سے ان کو پیغام پہنچانے گئے، لیکن اس سفر کو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے خفیہ رکھا۔ خفیہ رکھنے کی وجوہات یہ تھیں کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ کے مشرکوں کو اگر پتہ چلا کہ میرے رشتہ داروں نے بھی میری بات نہیں مانی تو ان کی جرت بڑھ جائے گی، کیونکہ اس دور میں رشتہ داریوں کو بڑی پاسداری کے ساتھ نبھایا جاتا تھا، بہت مان اور بہت عزت دی جاتی تھی اور رشتہ داروں میں ایک دوسرے کی بات کو ایک مقدم رکھا جاتا تھا۔ اب مکہ کی گرمی، خشک بنجر پہاڑ، تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک مکہ کی گرمی ہوتی ہے اور مکہ سے طائف تک کا سفر 80 کلومیٹر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خشک پہاڑوں میں شدید گرمی میں 80 کلومیٹر کا سفر پیدل کر کے گئے۔ پیدل کر کے اکیلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی تو کجا کسی غلام کو بھی اپنے ساتھ نہیں لیا کیونکہ وہ سیکریٹلی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں 3 بڑے سردار موجود تھے۔ ان سرداروں میں سے پہلے نے ڈائریکٹ منع کر دیا، دوسرے کے پاس پیغام پہنچایا تو اس نے بھی ماننے سے انکار کر دیا اور تیسرے نے کہا کہ میں تو سننا ہی نہیں چاہتا۔ انہوں نے رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں ٹھہر نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آرام بھی کرنے نہ دیا، ان کو فوراً جانے کا کہہ دیا اور اس پہ ترا یہ کہ انہوں نے اس کے پیچھے شرارتی لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ ان لڑکوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا رکھے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے کیونکہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ شخص دیوانہ ہے نعوذ باللہ اور یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا بولتا ہے، اس کو شہر سے نکالو۔ اب آپ سوچیں، پتھر چھری نہیں ہے جو کہ فوراً لگے اور کٹ پڑ جائے اور بھل بھل کے خون ہمارا باہر آنا شروع ہو جائے۔ پتھر ایک سخت، اور اگر لڑکے تھے تو بہت بھاری نہیں، ہاتھ میں پکڑے جانے والے پتھر اٹھائے ہوں گے انہوں نے۔ ایک پتھر جب آ کے لگتا ہے تو وہ جسم کو پھاڑ نہیں دیتا، وہ تھوڑا سا کٹ لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پتھر مارے کہ خون بہہ بہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک، آپ کے جوتوں کو خون سے بھر گیا۔ سوچنے کی بات ہے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اور کتنے زیادہ پتھر پڑے ہوں گے، کیونکہ ایک پتھر کے لگنے سے خون کا فلو زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا خون نکلتا ہے اور جمتا ہے۔ نہ جانے کتنی تکلیف سہی ہوگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خون کے بہنے سے ان کے جوتے بھر گئے۔ عربوں میں مہمان نوازی مشہور تھی۔ ایک بندہ جو 80 کلومیٹر کا سخت، گرم، طویل سفر پیدل کر کے آیا،
انہوں نے ان سے روٹی پانی بھی نہیں پوچھی، بھوک اور تھکاوٹ کی حالت میں کھڑے کھڑے شہر سے نکال دیا۔ اور انہوں نے اس پر جو ہیوملٹی کی اور جو بے عزتی کی، اور اپنی طرف سے انہوں نے بے عزت کر کے ان کو شہر سے باہر نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے باہر آ کے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا دل بہت مغموم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک دعا مانگی۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے: اے اللہ، میں اپنی قوت کی، اپنی کمزوری کی اور اسباب کی قلت کی اور لوگوں کے سامنے اپنے کمزور ہونے کا شکوہ صرف آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اے اللہ، آپ ارحم الراحمین ہیں، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ مجھے دشمن کے سپرد کرتے ہیں جو میرے اوپر غصہ کرتا ہے، یا کسی قریب کو آپ نے میرے امر کو کسی وجہ سے آپ نے اس کو میرے امر کو میرے پہ مسلط کروایا۔ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کی عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، آپ کے چہرے کے اس نور کے طفیل میں آپ سے مانگتا ہوں جس سے کہ دنیا کی ظلمتیں ختم ہو گئیں، دنیا اور آخرت کے سب کام اس سے سنور گئے، کہ آپ کا غصہ میرے اوپر ہو یا آپ مجھ سے ناراض ہوں۔ اللہ، میں آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک آپ مان جائیں اور راضی نہ ہو جائیں۔ اس دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری جھلک رہی ہے۔ انہوں نے کس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ سے عرض کی: لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ، آپ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں۔ اس سے اگلے پارٹ میں ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سچے دل سے درود شریف پڑھیے گا۔